السلام علیکم ناظرین، اس طرح کا چھوٹا میم اکثر جو لکھا جاتا ہے قرآن میں نون ساکن یا تنوین کے اوپر، لوگوں کو اس کے بارے میں بڑی تشویش تھی کہ یہ میم ساکن جو ہے یہ بطور حرف کے یہاں پر لکھا گیا ہے یا بطور علامت کے لکھا گیا ہے، یعنی وقف لازم کی علامت، کیونکہ جو وقف لازم ہے اس کی جو علامت ہوتی ہے وہ ایک چھوٹا میم ہی ہوتا ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے یہاں پر لکھنے کا؟ اس کو پڑھنا ہے یا چھوڑنا ہے؟ اگر اس کو پڑھیں گے تو اس کے نیچے جو حرف ہوگا یعنی نون ساکن یا جو بھی جس حرف کے اوپر یہ ہوگا اس کو کیسے پڑھا جائے گا؟ یہ دوسرے حرف کے اوپر کیوں آتا ہے اور اتنی چھوٹی سی شکل میں کیوں آتا ہے؟ تو ان تمام سوالوں کے جوابات ہم اس ویڈیو میں دیں گے، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ ایک قاعدے کو ذہن نشین کر لیجئے، نوٹ کر لیجئے۔ جب آپ اس قاعدے کو نوٹ فرما لیں گے، قاعدہ آپ کی سمجھ میں آ جائے گا، تو یہ بات بھی آپ کی سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ میم چھوٹا سا کیوں آتا ہے۔ ایک قاعدہ ہے اقلاب کا قاعدہ۔ اقلاب کا قاعدہ یہ ہے کہ جب نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو وہاں پر اقلاب کیا جاتا ہے۔ اقلاب کا مطلب ہوتا ہے، لفظی معنی ہوتا ہے پلٹا دینا، الٹ دینا، ایک چیز کی جگہ دوسری چیز رکھ دینا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نون یا تنوین کو میم میں بدل دیا جاتا ہے، یعنی نون ساکن کی آواز اور جو تنوین کی جو آواز ہوتی ہے وہ بھی نون ساکن کی طرح ہی ہوتی ہے، اس کو میم ساکن کی آواز میں بدل دیا جاتا ہے اور وہاں پر غنہ کیا جاتا ہے، غنہ کے ساتھ وہاں پر اس میم کو پڑھا جاتا ہے۔ اب اس قاعدے میں دو شق ہیں جو بہت زیادہ اہم ہیں۔ پہلی شق یہ ہے کہ جب نون ساکن یا تنوین ہو، یعنی یہ جو میم آتا ہے تو یہ صرف نون ساکن کے اوپر ہوگا، جس طرح کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں من بعدی من بقلھا انبئہم لیمبذن۔ ساری یہ جو مثالیں ہیں یہاں پر نون ساکن کے اوپر میم ہے، یا پھر تنوین کے اوپر ہوگا۔ تنوین کہتے ہیں دو زبر دو زیر دو پیش، دو زبر جیسے کہ یہاں پر دو زیر جس طرح کہ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں، اور دو پیش یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اقلاب کا قاعدہ یہ ہو گیا کہ جب نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آئے گا تو وہاں پر اقلاب ہوگا، یعنی اس نون ساکن کی آواز کو میم کے ساتھ بدل دیا جائے گا۔ اب ہم چلتے ہیں اپنی مثالوں کی طرف، اور جب ہم ان مثالوں کی تلاوت کریں گے اور سمجھیں گے تو انشاءاللہ یہ جو میم والا قضیہ ہے یہ بھی حل ہو جائے گا۔ دیکھیے یہاں پر اس آیت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم قال یا آدم، اچھا آدم کے بعد یہ جو حمزہ زبر نون ہے نا، تو نون ساکن ہے تو ہونا تو کیا چاہیے تھا؟ ان ہو، حمزہ زبر نون ان، چونکہ نون کی آواز ان ہوتی ہے، لیکن چونکہ اس کے بعد با آ گیا تو نون ساکن کی آواز کو ہم بدل دیں گے میم ساکن کے ساتھ۔ اسی وجہ سے یہاں پر یہ میم لکھا گیا ہے چھوٹا، کہ اس میم کی آواز آپ نے نکالنی ہے۔ اب یہاں پر نون کو اس وجہ سے نہیں ہٹایا گیا کہ رسم الخط اسی طرح ہے، کیونکہ اگر نون کو ہٹا دیں گے تو یہ پتہ نہیں چلے گا کہ یہاں پر کیا لفظ ہے، لہٰذا نون کو نہیں ہٹایا جائے گا، اس کے اوپر چھوٹا سا میم لکھا جاتا ہے تاکہ ہم یہاں پر میم کی آواز نکال سکیں اور پتہ چل جائے کہ یہاں پر اقلاب ہو رہا ہے، یاد دہانی کے لیے لکھا جاتا ہے۔ تو یہ ہوگا انبئہم باسمائہم، تو ہم نے پڑھا تو ایک تھوڑا سا ہم یہاں پر رکے، ہم نے سٹے کیا، اس کو کہتے ہیں غنہ کرنا۔ انبئہم باسمائہم فلما انبأہم باسمائہم، تو یہ جو مثال ہے یہ پارہ نمبر 1 سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 33 میں ہے۔ دوسری مثال پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ کی آیت 52 میں بھی دیکھ لیجئے، ثم اتخذتم العجل من بعدہ، یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں نون ساکن اوپر یہ جو میم لکھا گیا ہے اسی وجہ سے ہے کہ اس کے بعد چونکہ با ہے تو لہٰذا نون ساکن کی جو آواز ہوگی اس کو چینج کر دیا جائے گا میم ساکن کی آواز کے ساتھ۔ تو یہ ہوگا من بعدہ وانتم ظالمون ثم عفونا عنکم من بعد ذلك لعلکم تشکرون۔ تو یہ 4 مثالیں ہم نے نون ساکن کی آپ کو سمجھائیں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ جو میم ہوتا ہے یہ نون ساکن کے اوپر ہوتا ہے۔ اب چلتے ہیں ہم اپنی تنوین والی مثالوں کی طرف، یعنی دو زبر دو زیر اور دو پیش کی مثالوں کو، اور اس کی پریکٹس کرتے ہیں، آپ کو مزید اچھی طرح سے اس چھوٹے میم کی سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ۔ یہاں پر دیکھیے، یہاں پر ہم نے تنوین میں سے دو پیش کی مثالوں کو پیش کیا ہے۔
پارہ نمبر 1 سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 18 ہے، صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ اب یہاں پر ہم سمن نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے، کیونکہ تنوین کے بعد با ہے، لہذا ہوگا سمم، گویا کہ یہاں پر میم ہے، سمم بکمن۔ اسی طرح نیچے آ جائیے، پارہ 30 سورۃ البلد کی آیت نمبر 2 ہے، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ۔ یہاں پر ہم حِلٌّ نہیں پڑھ سکتے، یہاں پر پڑھا جائے گا حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ۔ اب یہاں پر 2 زبر کی مثالیں ہیں، یعنی تنوین میں سے 2 زبر کی مثالیں ہیں۔ پہلی مثال پارہ نمبر 5 سورۃ النساء کی آیت نمبر 63 میں ہے، وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا۔ قولاً بلیغا نہیں پڑھیں گے، قولاً بلیغا۔ دوسری مثال پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 30 ہے، انہو کان بعبادہ خبیرا بصیرا۔ یہاں پر تنوین میں سے 2 زیر کی مثالیں ہیں، پارہ نمبر 3 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 265 ہے، جنت بربوۃ اصابها وابل۔ یہاں پر جنت بربوۃ پڑھیں گے، جنت نہیں پڑھ سکتے۔ دوسری مثال ہے پارہ نمبر 30 سورہ عبس کی آیت نمبر 15، مرفوعۃ مطہرۃ بایدی سفرہ۔ ویسے تو یہاں پر آیت ہے، اگر یہاں پر وقف کریں تو یہ ہوگا مطہرہ، لیکن اگر ملا کر پڑھیں تو یہ ہوگا مطہرۃ بایدی سفرہ۔ آگے آ جائیے، کرام بررہ، یہاں پر کرام ہوگا، کرامن نہیں ہوگا۔ تو 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش اور نون ساکن، جب ان کے بعد حرف با آتا ہے تو وہاں پر نون ساکن یا 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش کے اوپر نیچے یہ چھوٹا میم لکھا جاتا ہے، تاکہ یہ بتایا جائے کہ یہاں پر اقلاب ہوا ہے۔ اقلاب کہ نون ساکن کی آواز کو میم ساکن میں بدل کر پڑھنا، اس کو اقلاب کہتے ہیں۔ تو یہ چھوٹا سا قاعدہ ہے اس چھوٹے سے میم کا، کہ یہ میم کیوں آتا ہے، یہ بطور علامت کے نہیں آتا۔ جو وقف لازم کی علامت ہوتی ہے وہ الفاظ کے بعد لکھی جاتی ہے یا کسی 2 الفاظ کے بیچ میں لکھی جاتی ہے، لیکن یہ جو چھوٹا میم ہوتا ہے یہ یا تو حرف کے اوپر لکھا جاتا ہے یا حرف کے نیچے لکھا جاتا ہے، یہ درمیان میں نہیں آتا یا آخر میں نہیں آتا، اس لیے اس کو بطور علامت کے شمار نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کو بطور حرف کے شمار کیا جائے گا اور اس کو پڑھا بھی جائے گا۔ تو امید ہے کہ یہ بات آپ کی سمجھ میں آ چکی ہوگی۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ مفید ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔